ایک لمحے کو ذہن میں لائیے کہ کیسا ملک جس کے آسمان پر ہر چند گھنٹوں بعد جنگی طیاروں کی گرج سنائی دیتی ہے، جہاں زمین کے نیچے موجود یورینیم جو ہے وہ افزودہ پڑا ہوا ہے، لوگ سانس روکے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جہاں ہر دھماکہ صرف دیواروں کو نہیں بلکہ یقین کو ہلا دیتا ہوگا، اور اسی منظر کے بیچ ایک کمرہ ہو جہاں نسبتاً خاموش، منظم اور حیران کن طور پہ پرسکون عباس عراقچی بیٹھے ہوں، چہرے پہ نہ گھبراہٹ، نہ عجلت، نہ وہ بے چینی جو عام طور پہ جنگ زدہ ممالک کے رہنماؤں کے چہروں پر دکھائی دیتی ہے۔ باہر دھماکوں کی بازگشت ہے، مگر اندر الفاظ ناپ تول کے ادا ہو رہے تھے، جیسے ہر جملہ پہلے سے طے ہو، جیسے ہر وقفہ ایک پیغام ہو۔ یہ ہی اصل کہانی ہے۔ ایک طرف وہ منظر ہے جہاں آگ بھڑک رہی ہے، میزائل گر رہے ہیں، پورا خطہ ایک غیر یقینی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا لہجہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ غیر متوقع نہیں، ایک طویل کھیل کا حصہ ہے۔ جب ایک جنگ زدہ ملک کا وزیر خارجہ اس اطمینان کے ساتھ بات کرے کہ ہم 6 ماہ کیا اس سے بھی زیادہ عرصہ لڑ سکتے ہیں، تو یہ صرف ایک بیان نہیں رہتا، ایک اعلان بنتا ہے۔ یہ اطمینان دراصل ایک پیغام ہے، اور یہی شاید سب سے خطرناک پیغام ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایک انٹرویو دیا گیا الجزیرہ کے اوپر، اور یہ صرف انٹرویو نہیں تھا بلکہ ایک مکمل پالیسی بیان ہے، ایک ایسا پیغام جو میدان جنگ سے بھی دیا جا رہا ہے اور سفارتکاری کی میز سے بھی، اور جس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ ایران اس جنگ کو وقتی دباؤ یا وقتی نقصان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک طویل حکمت عملی کے تحت دیکھ رہا ہے۔ عباس عراقچی نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کم از کم 6 ماہ تک اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ ایران نے اپنی عسکری، معاشی اور اسٹریٹجک تیاری اسی حساب سے کر رکھی ہے، یعنی یہ کوئی اچانک رد عمل نہیں ہے بلکہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ اگر جنگ لمبی جاتی ہے تو بھی ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہاں ایک بات اہم ہے جو سمجھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ کہ ایران نے اس جنگ کو صرف ایک دفاعی رد عمل کے طور پہ پیش نہیں کیا بلکہ اسے اپنی بقا اور خود مختاری کی جنگ قرار دیا۔ جب کوئی ملک کسی جنگ کو اس سطح پر لے جائے تو پھر اس کے فیصلے وقتی نقصان یا وقتی فائدے سے نہیں، طویل المدتی نتائج سے جڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ امریکہ کا وہ دعویٰ کہ مذاکرات جاری ہے، تو ایران نے اسے مکمل طور پہ مسترد کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی ایک واضح تعریف ہوتی ہے جس میں دونوں فریق ایک میز پہ بیٹھ کے باضابطہ بات چیت کرتے ہیں، اور ایسی کوئی صورتحال اس وقت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، پیغامات کا تبادلہ ضرور ہو رہا ہے، کبھی براہ راست، کبھی کسی تیسرے ملک کے ذریعے، لیکن اسے مذاکرات نہیں کہا جا سکتا۔ یہ فرق بہت عام ہے، کیونکہ دنیا کو اکثر یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ پس پردہ بات چیت چل رہی ہے اور کوئی نہ کوئی حل نکلنے والا ہے، لیکن ایران کا موقف یہ ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سٹیو وٹکاف جیسے افراد کے ذریعے پیغامات آتے ہیں، مگر یہ صرف رابطہ ہے، کوئی باضابطہ مذاکراتی عمل نہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایران کے مطابق اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی الگ الگ دھڑے امریکہ سے بات نہیں کر رہے، بلکہ تمام پیغامات ایک ہی نظام کے تحت جا رہے ہیں، اور وہ نظام ہے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی نگرانی، جو اس کی نگرانی، یعنی فیصلہ سازی ایک جگہ پر ہے، اور یہی چیز ایران کی پوزیشن کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذاکرات نہیں ہو رہے تو پھر جنگ کیسے ختم ہوگی؟ اس کا جواب بھی ایران نے واضح کیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ سیز فائر نہیں چاہتا بلکہ مکمل طور پہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، صرف ایران میں نہیں بلکہ پورے خطے میں۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ آئندہ ایسے حملے نہ ہوں، اس کی ضمانت دی جائے، اور جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ یہ شرائط سننے میں تو سیدھی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل ہے جو اپنے اسٹریٹجک مفادات کے تحت اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران ہے جو اسے اپنی بقا کی جنگ سمجھ رہا ہے۔ جب دونوں طرف سوچ کا زاویہ مختلف ہو تو پھر درمیانی راستہ نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور پہلو ہے، اور وہ ہے اعتماد کا فقدان۔ ایران نے صاف کہا کہ اس کا امریکہ پر اعتماد صفر ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ماضی کا تجربہ ہے، جہاں ایک بین الاقوامی معاہدہ ہونے کے باوجود امریکہ اس سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے بعد جو بھی بات چیت ہوئی، اس کے فوراً بعد کشیدگی یا حملے دیکھنے کو ملے۔ ایسے میں ایران کے لیے یہ ماننا مشکل ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی مستقل حل نکل سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم اس جنگ کے میدان کی طرف دیکھیں تو وہاں صورتحال واضح ہے۔ ایرانی موقف یہ ہے کہ اس کے حملے مسلسل جاری رہیں گے، مخالف فریق انہیں روکنے میں ناکام رہا ہے، یہاں تک کہ اسٹریٹ آف ہرمز جیسے اہم راستے کو بھی ایران نے اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق جہازوں کو گزرنے دے رہا ہے یا پھر انہیں روک رہا ہے۔ یہ صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ عالمی معیشت کی شاہرگ بنا، اور اس پر کنٹرول کا مطلب یہ بن چکا کہ عالمی سطح پر دباؤ ڈل چکا۔
ایران نے بھی واضح کیا ہے کہ اگرچہ وہ علاقائی ممالک کو نشانہ نہیں بناتا، مگر جہاں بھی امریکی اڈے موجود ہیں وہ اس کے اہداف ہوں گے۔ یعنی اگر کسی ملک کی سرزمین یا فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو وہ اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ ایک بیان تھا جس نے پورے خطے کے لیے وارننگ ایک جاری کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ رات 4 مقامات کے اوپر حملے ہوئے، اور وہ خطے میں موجود عرب ممالک کے اوپر ہی ہوئے ہیں، جہاں ایک طرف جو تھے وہ میرینز بیٹھے ہوئے تھے جن کو نشانہ بنایا گیا، دوسری طرف ہمیں ارلی ریڈار وارننگ سسٹم دکھائی دیتا تھا جس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یوں خطے کے اندر بھی اگر امریکی اہداف یا اسرائیلی اہداف موجود ہوں گے تو ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ادھر یمنی حوثی جو ہیں وہ باب المندب اور بحیرہ احمر جو ہے اس کو بند کر سکتے ہیں، وہاں پہ یمنی حوثی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ صرف ایک علاقائی جنگ نہیں ہوگی، یہ عالمی تجارت کا گلا گھونٹ کے رکھ دے گی۔ اب اگر ہم اس تمام صورتحال کو ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو وہی تصویر سامنے آتی ہے جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل اور امریکہ کی کارروائیاں، دوسری طرف ایران کا بھرپور جواب، تیسری طرف پاکستان جیسے ممالک کی سفارتی کوششیں جو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن اگر اس تمام کھیل میں واقعی کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا جس سے پاکستان ایک نئے تنازع میں الجھائے تو پھر یہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا میں ایک ایسے بحران میں داخل ہوگا جہاں ایک ساتھ کئی محاذ کھلیں گے، اور یہ کوشش بھارت ضرور کر رہا ہے۔ بھارت میں اندرونی طور پہ کچھ ایسی تیاریاں جاری ہیں کہ پاکستان کی توجہ جو ہے وہ اس سہولت کاری سے ہٹا کے اندرونی معاملات کی طرف متوجہ کی جائے۔ کسی فالس فلیگ آپریشن کے اطلاعات جو ہے وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ اب ایک طرف مشرق وسطیٰ، دوسری طرف جنوبی ایشیا اور ان کے درمیان عالمی طاقتیں جن کے لیے کسی ایک بحران کو سنبھالنا بھی مشکل ہے، تو حالات یہاں پہ خطرناک ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب جنگ لمبی ہوتی چلی جائے، جب اعتماد ختم ہوتا چلا جائے، جب سفارتکاری کمزور پڑتی چلی جائے تو پھر فیصلے میدان جنگ میں ہوتے ہیں، اور میدان جنگ کے فیصلے ہمیشہ مہنگے ہوتے ہیں۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ جلدی میں نہیں ہے، وہ دباؤ میں نہیں ہے، وہ وقت کی قید میں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اگر رکی نہیں تو لمبی چلے گی، اور جب جنگ لمبی چلے گی تو اس کے اثرات صرف ہم تک تو نہیں رہیں گے، پھر آپ کو بھی معلوم پڑیں گے کہ کس کس کی معیشت، کس کس کی سیاست، کس کس کا عالمی نظام، سب کچھ اس کی زد میں آئے گا۔ یوں یہ پورا منظرنامہ اب ایک ایسے مرحلے میں ہے جہاں ہر فریق اپنی جگہ پہ ڈٹا ہے، ہر بیان ایک پیغام ہے، اور ہر قدم ایک نئی سمت کا تعین کر رہا ہے۔ اب کہنے کا تو بات یہ ہے کہ ہر فریق ڈٹا ہوا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے جو باتیں کی گئیں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں یہ جنگ جو ہے ختم ہو جائے گی، مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کر لینے چاہیے، بصورت دیگر انجام جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ تو ابھی اہداف جو امریکہ کے ہیں وہ بھی مبہم دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے اگر پیرا ٹروپرز اتارنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ایران میں ان کا ایک نیا قبرستان بنایا جائے گا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، اور وہ یہ کہ جسے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ ایک طرف سے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ جواب اس شدت سے دیا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات براہ راست شہروں کے اندر تک محسوس ہو رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے یہ حالیہ حملے جو ہیں اس نے اینٹی اسرائیل جو ہے اس کے اندر ایک غیر معمولی صورتحال پیدا کر دی ہے، جہاں پہلی بار یہ احساس شدت سے ابھرا ہے کہ جنگ جو ہے وہ گھروں کے دروازوں تک آن پہنچی ہے۔ اگر دیکھا جائے تل ابیب کو اور پھر تل ابیب کے ساتھ ساتھ جو دیگر شہر ہیں اس کے ساتھ لگتے ہیں، بنے بریک ہے اور جسے بنے براک بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک شہر پیتا ہے جسے پیتا تکوا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گنجان آباد علاقے ہیں، وہاں پہ میزائل گرنے کی اطلاعات تھیں۔ تو یہ اطلاعات صرف خبریں نہیں تھیں بلکہ ایک ایسے خوف کی عکاس تھیں جو اب عام شہریوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا۔ وہ شہری جو غزہ میں بیٹھ کے محسوس کر رہے تھے، اب وہی اسرائیلی شہری اپنے گھروں میں بیٹھ کے محسوس کر رہے ہیں۔ یہ وہ شہر ہیں جو ہمیشہ سے اسرائیل کے معاشی اور شہری انفراسٹرکچر سمجھے جاتے ہیں، جہاں زندگی تیز رفتار اور معمول کے مطابق چلتی تھی، مگر اب وہی شہر سائرن کی آوازوں، دھماکوں کی گونج اور پناہ گاہوں کی تلاش میں دوڑتے لوگوں کی تصاویر میں بدلتے جا رہے ہیں۔ جب میزائل شہری علاقوں میں گرتے ہیں تو وہ صرف عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اعتماد کو بھی توڑتے ہیں۔ وہ اعتماد کہ ریاست ہر قیمت پر اپنے شہریوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ان کا وہ اعتماد ٹوٹ رہا ہے۔ ایران کی حکمت عملی واضح نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف ایسے مقامات کو بھی ہٹ کر رہا ہے جہاں سے براہ راست ایک نفسیاتی دباؤ پیدا ہو تاکہ اسرائیل کے اندرونی ماحول کو غیر مستحکم کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وسطی اسرائیل میں زخمی ہونے والوں کی تعداد اگرچہ محدود بتائی جاتی ہے، مگر اس کا اثر اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور وہ انتہائی کنٹرولڈ میڈیا ہے کہ اندرونی بات بھی باہر نہیں آنے دیتا۔ یہاں اصل تبدیلی جو ہے وہ نفسیاتی سطح کے اوپر بھی آ رہی ہے کہ جب ہر چند گھنٹوں بعد سائرن بجے، جب ہر شہری کو یہ معلوم ہو کہ اگلا میزائل کہاں گرے گا اس کا اندازہ نہیں، تو پھر صرف ایک جنگ نہیں ہوتی ہے،
یہ ایک مسلسل ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اور یہی وہ دباؤ ہے جو کسی بھی معاشرے کی برداشت کو آزماتا ہے۔ دوسری طرف ایران مسلسل یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی حملہ کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے میزائل سسٹمز فعال ہیں، اس کے حملے رکنے والے نہیں ہیں، اس کا مقصد صرف نقصان پہنچانا نہیں، یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ دفاعی پوزیشن میں نہیں ہے، ایک فعال جنگی پوزیشن میں ہے، اس کے اپنے لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس کے اپنے لوگ مارے جا رہے ہیں ایران کے، لیکن ان کا جو استحکام ہے اور ان کی جو استقامت ہے وہ رات کو سڑکوں کے اوپر دکھائی دیتی ہے۔ ادھر اسرائیل میں شہری علاقوں پہ ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ صرف زخمی ہونے کی اطلاعات آتی ہیں، مارے جانے کی اطلاعات نہیں آتی، اور پینک وہاں پہ ایسا کریٹ ہو رہا ہے کہ سڑکیں سنسان پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک ساتھ کئی محاذوں کے اوپر جب آپ کو سوچنا پڑ جائے تو اس لیے یہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کئی محاذ جب کھلتے ہیں تو ایک طرف ایران کے براہ راست حملے ہوں، دوسری طرف خطے میں موجود دیگر عوامل ہوں، تیسری طرف اپنے اندرونی عوامی دباؤ کا سنبھالنا ہو، جب شہری علاقوں میں حملے ہوں تو حکومت پر دباؤ تو بڑھتا ہے، وہ فوری اور سخت جواب دے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں فیصلے جذبات کے زیر اثر بھی آتے ہیں، اور اس وقت ایمونیشن کا ذخیرہ اسرائیل کا ختم ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جنگ صرف فوجی طاقت کا مقابلہ نہیں رہی، اعصاب کی جنگ بن چکی ہے، اور ایران یہ دکھانے کی کوشش میں ہے کہ وہ نہ صرف حملے برداشت کرے گا بلکہ اس کا جواب بھی اسی شدت سے دے گا اور اس کے اثرات دشمن کے دل تک پہنچائے گا۔ اگر ہم اس پورے منظرنامے کے جو پہلے بیان کیا گیا مواد ہے اس کو تسلسل میں رکھ کے اگر آپ کو سمجھاؤں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی تصویر ہے۔ ایک طرف ایران پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش، اس کے تنصیبات کو نشانہ بنانا، مگر اب اس کا جواب اسرائیل کے اندر محسوس ہو رہا ہے، اور اسرائیل کا انٹرسیپشن نظام، اس کی بارودی مواد، وہ سب کچھ کا خاتمہ، اور اس کے ریزرو فوجیوں کا جنگ سے انکار، یہ وہ پہلو ہے جو درد سر بنا ہوا ہے۔ اور یہی ہے عالمی تاثر۔ جب تصاویر اور ویڈیو سامنے آئے جن میں شہری علاقوں میں دھماکے ہو رہے ہوں، لوگ زخمی ہو رہے ہوں، تو عالمی رائے عامہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہ جنگ صرف میدان میں نہیں، میڈیا اور بیانیے کے سطح پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ ہر تصویر ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام بہت سوں کے دل میں ایسا اترا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے سب سے زیادہ محبوب کئی دہائیوں رہنے والے امریکہ کو بھی اس جنگ میں اپنی امداد دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اب وہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں نیٹو سے نکل جاؤں گا۔ اب یہ روٹھے ہوئے کس کس کو مناتے ہیں اور اپنی خیر کیسے مناتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔